سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو فکر و پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور یقیناً اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کو بہت ہی آسان لینگویج میں، آسان اردو میں جو ہے نا اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے۔ تو لیکن سننا اور سمجھنا ہی خاص بات نہیں ہوتی ہے، بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً آپ کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے، آپ کے حالات میں بھی بہتری آئے گی، آپ کی جسمانی جو صحت ہے اور جو احساسات ہیں، وہ خوشی کے احساسات جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ پلٹ کے آئیں گے اور اس میں بھی بہتری آئے گی، آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا یقیناً۔ تو سنتے رہیے، اس کو سمجھتے رہیے اور عمل کرتے رہیے۔ ہم سیلولائٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کس قدر سخت پریشان کن چیز ہے یہ، کہ جس کو ہوتی ہے صرف وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو صرف یہ ہے کہ تصویر دیکھ کے یا کسی کو دیکھ کے ہی گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کے اوپر یہ چیز طاری ہو جاتی ہے وہ کس قدر پریشان ہوتے ہوں گے۔ لیکن خیر، اگر یہ آ بھی کیا ہے مسئلہ تو اس کو ختم کرنے کی بھی کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور خود بھی ایکسرسائز وغیرہ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سیلولائٹ کا دوران خون کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ سیلولائٹ اور دوران خون کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جسم کے جن مخصوص حصوں میں سیلولائٹ کا ذخیرہ ہوتا ہے وہاں پر دوران خون کی کمی ہونا لازمی امر ہے۔ جس جگہ پہ بھی، جیسے کہ ہم نے بتائی تھی مختلف جگہیں کہ سیلولائٹ کا ذخیرہ کہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں لازمی بات ہے پھر دوران خون بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، اور جب وہ نہیں ہوتا تو اگر آپ اس کی پکچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بالکل ایک علیحدہ سے پورشن نظر آتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں، کچھ بے جان سی چیز ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ سیلولائٹ سے متاثرہ افراد تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ٹانگوں کی شدید تھکاوٹ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بالخصوص رات کو ایسے افراد کی ٹانگیں انتہائی لاغر اور تھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر جم کر بیٹھنے والے افراد میں دوران خون کی پیچیدگیاں بہت جلدی سامنے آ جاتی ہیں، اور جلد یا بدیر ایسے افراد میں خون کی بندش کا خطرہ رہتا ہے۔ اس طرح تنگ اور چست کپڑے پہننے والے یا تنگ انڈر گارمنٹ پہننے والے افراد جو سیلولائٹ کا شکار ہوں، ان کے نچلے اعضاء میں خون کی بندش اور رکاوٹ وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک تو سیلولائٹ سے پیچھا چھڑائیں، پھر دوسری بات ہے کہ تنگ کپڑے نہیں پہنے، تھوڑے کپڑے لوز ہوں تاکہ کچھ خون کو جو ہے نا وہاں پہ دورہ کرنے کی اجازت دیں آپ۔ اچھا، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سیلولائٹ کو ختم کیسے کیا جائے۔ سیلولائٹ ختم ہو سکتا ہے، یہ ایک بہت ہی اچھی سی خبر ہے جن کو سیلولائٹ کا پرابلم ہے اپنے جسم میں، لیکن اس کے لیے ہم آپ کو ایک ضروری بات یہ بتائیں گے کہ مریض جو ہے وہ معالج کی طرف سے، یعنی ڈاکٹر کی طرف سے بتائی گئی تمام ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو اور کسی بھی قسم کی بے احتیاطی نہ کرے۔ سیلولائٹ سے متاثرہ افراد کے لیے 6 نکات ہیں جس پر عمل کر کے سیلولائٹ سے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی کیا چیز ہے، بہت دفعہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہمارے ویڈیوز پہ جا کے دیکھیے جو انفیکشن کنٹرول کی ہیں۔ متوازن غذا، کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے۔ غذا کے متعلق ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، اتنا ہی کھانا کھائیں جو کہ روزمرہ کے کام کاج میں خرچ ہو جائے۔ یعنی کتنے خوبصورت وہ جملہ ہے کہ
اس وقت کھانا کھائیں جب آپ کو بھوک محسوس ہو، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو اس وقت آپ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیں. اور یہ ایک ایسا بہترین اصول ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیے. شروع میں تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس کے عادی ہو جائیں گے نا تو پھر اتنا اچھا لگے گا کہ آپ اتنا سلم اینڈ سمارٹ ہو جائیں گے، اور پھر اپنا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے. آپ کا چلنا پھرنا آسان ہوگا، آپ کی سیڑھیاں اترنا آسان ہوگا، سانس نہیں پھولے گا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ کھائی جانے والی خوراک جسم میں ذخیرہ ہو کر وزن کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے. اس کے علاوہ سیلولائٹ کو ختم کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا میں ضروری غذائی اجزاء کے تناسب کا خاص خیال رکھیں. ضروری غذائی اجزاء میں پروٹین ہے، لحمیات جس کو کہتے ہیں، نشاستہ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ، چکنائی فیٹ. اب یہ چکنائی فیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے گھی اور مکھن اور یہ کھایا جائے، بلکہ جو سب سے اچھا ہوتا ہے زیتون کا تیل ہے یا کارن آئل ہے، یہ اس میں جو ہے چکنائی کم ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے سالن میں ڈال کے پکا سکتے ہیں. دالیں جیسے ہم لوگ بہت زیادہ ڈھیر سارا اس میں گھی ڈال کے اور اس کو بھگار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں سفارش کروں گی کہ بہت ہی تھوڑا سا آئل ڈال کے اگر آپ کو کرنا ہی ہے، ورنہ بغیر بگھار کے بھی دال بہت مزے کی ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال لیں، آپ کھٹائی ڈال لیں، املی ڈال لیں، اور اوپر سے ہرا دھنیا ہری مرچ ڈال لیں تو بہت ہی اچھی مزے کی ہوتی ہے. اس میں ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا آئل ڈالیں. تو پھر ہیں معدنی اجزاء ہوتے ہیں، جیسے حیاتین اور معدنی اجزاء جیسے وائٹامن اور منرل اور دیگر ہی ایسی بہت ساری اشیاء ہیں جن کی بدولت انسانی صحت بہتر رہتی ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے. تو ایسی غذائیں دیکھیں آپ ہمارے پلے لسٹ پہ جائیں، وہاں پہ اس کے فوڈ کے بارے میں جو ہماری فوڈ کی ویڈیوز ہیں اس میں دیکھیں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، تو اور کس طرح سے کھانا چاہیے، یعنی کتنا پکانا چاہیے. سبزی کو ہم لوگ اتنا بھونتے ہیں کہ بالکل وہ برادہ بن جاتی ہے، تو وہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہلکا سا سوٹے کریں اس کو، اور کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ کھائیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی. اور اگر اچھی طرح دھو کے خوب صاف کر کے سبزی کو کچا، جیسے گاجر ہے اس کو خوب اچھی طرح دھو کے آپ کھائیں، کیوکمبر ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا جن کو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک سفارش ضرور کریں گے کہ ان کو بہت ہی اچھی طرح صاف ستھرا کر کے دھو کے اور پھر آپ کھائیے. اچھا، زیادہ سے زیادہ پانی پینا صرف انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ ایک تو آپ کو فریشنس فیل ہوگی، اور دوسری سب سے بڑی چیز کیا ہے، اندرونی نظام کی صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے. اسی لیے سیلولائٹ بننے کے خطرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے.